پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم: یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام عزیزان کی اور ہم سب کی عبادات و بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری بات جس طرح کہ اپنے ملاحظہ کیا کہ قرآن موعظہ ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اس عنوان سے ہم نے کہ بحث ضلالت آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی اور اسباب گمراہی کیا ہیں اور پھر ان کا رائے حل کیا ہے. اور آج اس کے مد مقابل بحث ہدایت کہ ہم ہمیشہ خداوند عالم سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک مومن ہر روز نماز میں کم از کم 10 مرتبہ خداوند عالم سے ہدایت کی وہ درخواست کرتا ہے، اور کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو بحث ہدایت ایک نہایت اہم بحث ہے اور دقیق بحث ہے، اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء ان کا ہدف اور مقصد وہ ہدایت انسانیت ہے کہ انسانیت کی ہدایت کی جائے. سورہ حج آیہ نمبر 54: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں، اور اللہ ایمان والوں کو یقیناً راہ ہدایت، راہ راست کی اور راہ سعادت کی ہدایت کرتا ہے. لہذا عزیزان، یہ بحث ہدایت نہایت اہم بحث ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، اور جو ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ، اور کسی کو اگر دعا دیتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو ہدایت دے اور خداوند عالم گمراہی سے نجات دے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وسیلہ ہدایت کیا ہے، کہ انسان کس طرح جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور عوامل ہدایت کیا ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہم کل بیان کریں گے. عوامل ہدایت و اسباب ہدایت کہ کس طرح انسان ہدایت پائے گا، جو قرآن کریم میں یہ عوامل ذکر ہوئے ہیں. تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہم اس راہ ہدایت پر ہیں یا ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں، اپنے آپ کو آزمانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ان ملاقات اور 5 عوامل اور معیار کو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ آیا ہماری زندگی میں یہ عوامل موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. لیکن اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے بطور مقدمہ شاید ہماری آج بحث جو ہے وہ اسی مقدمے میں ہو کہ مقدمے کے طور پر
ہدایت کی وہ اقسام کو ہم پہلے بیان کریں گے اور ان کے مقابل میں ضلالت کیا ہے اور ضلالت کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے عرض کریں کہ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو قرآن کریم میں دو طرح کی آیات موجود ہیں کہ سورہ قصص آیہ نمبر 56 میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اے پیغمبر آپ بذات خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی میری عنایت کے بغیر، خداوند عالم کی عنایت کے بغیر آپ مستقیماً کسی کو اگر ہدایت کرنا چاہیں اور ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، یعنی جس کو آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور خداوند عالم جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں۔ البتہ بحث ہماری طولانی نہ ہو، اس آیت کے آیہ مبارکہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے غلط معنی اور غلط اس کا شان نزول وہ بیان کیا ہے غیر امامیہ مصادر میں۔ اس آیت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے اور تفاسیر میں، غیر امامیہ تفاسیر میں، کہ یہ آیہ مبارکہ وہ جناب حضرت ابو طالب کے عدم ایمان پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ تفاسیر کو اور اس کے مقابل میں جو روایات ہیں اس سے جو اس کا معنی کیا گیا ہے اور شان نزول بیان کیا ہے، اور اس کے دو راوی ہیں جو حدیث بیان کی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جناب حضرت ابو طالب کے عدم ایمان نہ لانے پر جو ہے وہ کہ رسول گرامی اسلام بہت چاہتے تھے، تو خداوند عالم نے فرمایا کہ نہ، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے، میں جس کو چاہوں۔ تو غیر امامی مصادر میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں، یہ حدیث دو افراد سے نقل ہوئی ہے، ایک ابن عباس سے اور دوسری یہ جناب ابو ہریرہ سے، اور یہ دونوں اس حدیث کے راوی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابن عباس وہ فتح مکہ سے مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے تقریباً 3 سال پہلے وہ متولد ہوئے ہیں، ظاہراً 3 سال، اور جناب ابو طالب کی جس سال رحلت ہوتی ہے وہ اس وقت جناب ابن عباس 3 سال کے تھے، شیرخوار تھے، 2 سال 3 سال کے تھے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ ابن عباس نے یہ نقل کیا ہو؟ یہ راوی کس طرح ہو سکتے ہیں اس حدیث کے کہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے تو اس وقت وہ تو شیرخوار تھے، 2 سال کے تھے یا اس سے کم تر۔ دوسرا جناب ابو ہریرہ تو اسلام لائے مدینہ میں، اور وہ بھی 6 سال بعد اسلام لائے ہیں، اور وہ بھی اس وقت نہایت بچے تھے، تو وہ کس طرح مکی زندگی میں اور مکہ میں جناب حضرت ابو طالب کے یا وہ اس وقت میں وہ اس حدیث کے راوی ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ 2 راوی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو جناب ابن عباس وہ شیرخوار تھے، جناب ابو ہریرہ وہ مدینہ میں 6 سال کے بعد ایمان لاتے ہیں، اور لہذا یہ دونوں اس لحاظ سے یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ عرض کریں کہ یہ حقیقت میں جناب حضرت ابو طالب کی ایمان کا مسئلہ ابتدائی اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اصلاً ان کا اسلام مسلم تھا، اور بنی امیہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تنکیس میں اس مسئلے کو اٹھایا اور یہ مسئلہ گھڑا بعد میں۔ لہذا اس کے شاہد کے طور پر میں اس واقعے کو نقل کروں کہ جس کو استاد بزرگوار نے بلاغ القرآن میں سورہ قصص کے اسی آیہ نمبر 56 کے ضمن میں صفحہ نمبر اس آیہ 56 کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جناب حضرت عقیل سے امیر شام نے طنز کیا اور کہتا ہے کہ جناب عقیل، آپ کے چچا ابو لہب جہنم میں کس جگہ پہ ہیں؟ تو جناب عقیل نے جو ہے وہ فوراً جواب دیا
اذا دخلت النار تجدہ علی یمینک مفروشا امتک ام جمیل، کہا کہ جب تم خود وہاں جاؤ گے تو تمہارے دائیں طرف جو ہے وہ دیکھو گے کہ تمہارے وہ ابو جہل تمہاری پھپھی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جواب دیا جناب عقیل نے۔ تو عزیزاً اگر جناب ابو طالب کا ایمان مسلم نہ ہوتا تو امیر شام وہ چچا سے طنز نہ کرتا بلکہ جناب ابو طالب کا وہ طنز کرتا۔ اس نے جناب ابو طالب کا طنز نہیں کیا، اس نے وہ چچا کا طنز کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ مسئلہ وہ نہیں تھا اور مسلم تھا ان کا ایمان، لیکن بعد میں امیر المومنین کی تنقیص میں جہاں پر بہت ساری اور وہ احادیث گھڑی گئی ہیں وہاں پر یہ حدیث بھی گھڑی گئی ہے اور منسوب کی ہے جناب ابن عباس سے اور جناب ہریرہ سے۔ یہ ایک نقطہ اس آیت کے حوالے سے کہ یہ آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، اور بطور کلی خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ حقیقت میں ہدایت سب سے پہلے اولاً و بالذات وہ خدا کا حق ہے اور خدا ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک دوسری آیہ مبارکہ سورہ شورى اور آیہ نمبر 52 فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اے حبیب آپ لوگوں کو راہ مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ عزیزاً یہ تفسیر میں ضروری ہے کہ جس موضوع پہ آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے مربوط جتنی آیات ہیں قرآن میں ان کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اگر آپ ان تمام آیات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ایک آیت کو آپ لے کر معنی کریں گے تو اس سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہوگا، اس سے ہدایت نہیں پائے گا، حقیقت جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی۔ لہذا امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نہج البلاغہ میں تاکید فرماتے ہیں کہ ینطق بعضہ بعضا، یہ قرآن اس کی صفت یہ ہے کہ ینطق بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ البتہ یہ معروف ہوا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، القرآن ینطق بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اور یہ قرآن کی وہ خصوصیت ہے، اور قرآن کی وہ خصوصیت کہ تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ اور جناب اور وہدن و رحمہ، جناب مرحوم علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان کی بنا اسی پر ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، البتہ روایات اہل بیت کو بھی ساتھ لاتے ہیں، باسی روائی بھی فرماتے ہیں، لیکن قرآن کی خود قرآن سے اس کا معنی بیان کیا جائے، اس کی تفسیر کی جائے۔ تو اگر آپ قرآن کی ان آیات کو کہ رسول گرامی اسلام کے حوالے سے جو آیات ہیں یہ دو طرح کی آیات ہیں، لہذا ان دونوں آیات کو اگر آپ رکھیں گے، ایک آیت میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اور دوسری آیت میں فرمایا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، ایک میں ہدایت کی نفی کی گئی ہے، ایک میں ہدایت کے اثبات کیا گیا ہے رسول گرامی اسلام کے لیے۔ لہذا ان دونوں آیات کو آپ ایک ساتھ رکھیں گے تو معنی جو ہے وہ ہوگا کہ اے رسول آپ مستقیماً کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے، مستقیماً حق کی ہدایت خدا کا ہے۔ ہاں خداوند عالم وہ اپنے انبیاء کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، اپنے اولیاء کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، لہذا دوسری آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ اے میرے حبیب آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو روایات ہیں، زیارت جامعہ کے آپ الفاظ ملاحظہ کریں، اسی طرح دعائے ندبہ کے آپ الفاظ ملاحظہ کریں، این ناشر رایت الہدا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہ امام زمان کہاں ہیں، وہ امام زمان کہ آئیں گے اور پرچم ہدایت کو وہ بلند فرمائیں گے۔ اور اسی طرح امیر المومنین کی زیارت جب پڑھتے ہیں تو السلام علیک یا ابا الائمہ الہادین المہدیین، اے ائمہ کے پدر ائمہ کہ جو تمام ائمہ جو ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ تو عزیزان خدا اولاً ہدایت گر خداوند عالم ہے، اور خداوند عالم جب کسی کی ہدایت کرتا ہے تو وہ انبیاء اور اولیاء کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، جس طرح کہ فرمائے
انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اور یہ ہدایت اتنا اہم موضوع ہے کہ رسول گرامی اسلام امیر المومنین سے فرماتے ہیں یا علی لأن یہدی اللہ علی یدیک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، کہ اے علی ایک انسان کی ہدایت کرنا وہ اس سے کہیں افضل اور بہتر ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے کہیں بہتر اور بافضیلت اور خیر و برکت اس ایک شخص کی ہدایت میں ہے۔ یا علی لأن یہدی اللہ علی یدیک، کہ ظاہراً خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا ایک شخص کی آپ کے ہاتھ پر آپ کے ذریعے ایک شخص کی ہدایت خیر لک مما، آپ کے لیے بہتر ہے، مما طلعت علیہ الشمس، کہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ہدایت بہت اہم موضوع ہے عزیزاً۔ ہدایت کے حوالے سے 3 طرح کی ہدایت ہے، لیکن اس کے مقابل میں ضلالت اور گمراہی ایک قسم ہے، اور میں عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو نہایت توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں، لیکن اس کے مقابل میں ضلالت اور گمراہی ایک ہی ہے، ایک قسم ہے۔ البتہ اسباب گمراہی وہ بہت ہیں، لیکن خود ضلالت اور گمراہی ایک ہے کہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہدایت کی پہلی قسم جس کو آپ کہیں گے ہدایت ابتدائی یا ہدایت تکوینی، اس ہدایت ابتدائی اور ہدایت تکوینی کے مقابل میں ضلالت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے۔ خود ہدایت تکوینی یا ہدایت ابتدائی، اس سے مراد کیا ہے کہ خداوند عالم نے موجودات کو خلق کیا اور ان موجودات کی جو ضرورت اور احتیاج تھی اس کے تمام اسباب خداوند عالم نے ان تمام اسباب کے ساتھ اس مخلوق کو خلق کیا، اور جو اس کے کمالات تک پہنچنے کے لیے جو اسباب لازم تھے ان اسباب کو عطا کر کے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو خداوند عالم نے خلق کیا۔ کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، اگر میں تمہارا انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے نعرہ لگایا تھا کہ میں تمہارا اگر رب نہیں ہوں تو کون ہے تمہارا رب، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نے جس کو نقل کیا سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 50 کہ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ خلقت عنایت کی اور پھر اسے ہدایت دی، عزیزان ایک دو مثالیں ہدایت تکوینی اور ہدایت ابتدائی کی سادہ سی 2-3 مثالیں عرض کروں۔ خداوند عالم نے شہد کی مکھی کو خلق کیا اور شہد کی مکھی کو جو لازم اور ضروری تھا وہ ہدایت بھی دی۔ آپ ملاحظہ کریں کہ شہد کی مکھی پوری دنیا میں ایک جیسا چھتا بناتی ہے، اور وہ مسدس شکل کا چھتا اور جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل یہ چھتا شہد کی مکھی بناتی ہے۔ تو کیا شہد کی مکھی نے وہ اپنے سے پہلے والی جو سینئر ان کی ہیں ان سے جو ہے وہ سیکھے ہے؟ ان سے سیکھے؟ نہ، ان سے نہیں سیکھا۔ کہ قرآن کریم نے سورہ نحل آیہ نمبر 68 میں اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، خداوند عالم تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنا چھتا بناؤ، ومن الشجر درختوں پر، ومما یعرشون اور لوگ جو بلڈنگ بناتے ہیں ان میں چھتے اپنے بناؤ، خدا نے وحی کی ہے۔ یا اس سے اور واضح مثال عرض کروں کہ حیوان کا بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی متولد ہوتا ہے، گائے بھینس بکری کا بچہ جو ہی متولد ہوتا ہے، انسان کا بچہ اسی طرح ہے۔ انسان جب شکم مادر میں ہے، اسی طرح حیوان جب شکم مادر میں ہے تو نہ تو وہ ناک اور منہ کے ذریعے سانس لیتا ہے، نہ ہی منہ کے ذریعے خوراک لیتا ہے،
بلکہ ناف کے ذریعے ماں کا خون جس طرح ماں کے بدن میں گردش کرتا ہے، اسی طرح ناف کے ذریعے وہی ماں کا خون اس بچے کے بدن میں گردش کرتا ہے۔ اور جس طرح خون کے ذریعے انسان میں وہ پورے اعضاء میں انرجی پہنچتی ہے، اسی طرح وہ خون کے ذریعے، اس ناف کے ذریعے بچے کو غذا بھی ملتی ہے اور تنفس، یعنی وہ زندہ بھی ہے اس سے۔ ناک اور منہ سے بچہ تنفس نہیں لے کرتا، منہ کے ذریعے غذا نہیں کھاتا۔ لیکن جو ہی بچہ متولد ہوتا ہے، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ جو ہی متولد ہوتا ہے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ گائے اور بھینس کا بچہ وہ تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پاؤں پہ، شاید جو ہے وہ 10 منٹ نہ لگتے ہوں، 5-10 منٹ میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پہلا کام جو کرتا ہے بچہ فوراً اپنی ماں کی پستان کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ عزیزان، یہ کس نے بتایا؟ اس بچے نے آج تک ماں کے پستان کو نہیں دیکھا، ماں کی پستان سے اس نے غذا نہیں کھائی، اس نے دودھ نہیں پیا، لیکن بچہ جو ہی اٹھتا ہے فوراً ماں کے پستان کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ خداوند عالم نے اس حیوان میں یہ ہدایت عنایت کر دی ہے۔ اس کو ہدایت تکوینی کہیں گے، ہدایت اولی کہیں گے۔ انسان کا بچہ ہے نا، اسی طرح ہے۔ انسان کا بچہ جو ہی متولد ہوتا ہے روتا ہے، اور جب اس کے منہ کے قریب ماں کے دودھ کو لایا جاتا ہے فوراً منہ کھولتا ہے اور چوسنا شروع کرتا ہے۔ عزیزاً، یہ چوسنے کی کس نے اس کو بتایا؟ اب منہ کے ذریعے تم نے غذا لینی ہے اور اس کو چوسنا ہے۔ یہ خالق کائنات نے اس بچے میں یہ ہدایت، اور یہ ہدایت اس کو عنایت کی ہے، اس ہدایت کے ساتھ اس کو خلق کیا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی۔ سورہ حجرات آیہ نمبر 7 فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن خداوند عالم نے حبب الیکم الایمان، خدا انسان کو خداوند عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ ایمان اس کے لیے پسندیدہ ہے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت بخشی ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور خداوند عالم نے وہ تمہارے لیے کفر کو اور فسق و فجور کو اور عصیان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ عزیزاً، آج دنیا میں کوئی انسان آپ جو ہے وہ لے لیں جو وہ عاقل ہو، اور اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب چوری کرنا آیا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، اگر چور بھی ہے وہ بھی کہے گا چوری اچھا عمل نہیں ہے۔ فسق و فجور اچھا عمل ہے برا عمل ہے، وہ کہے گا برا عمل ہے۔ جھوٹ برا ہے اچھا ہے، برا کہے گا اس کو۔ ولو انسان وہ جھوٹ بولتا ہو، ولو وہ چوری کرتا ہو، ولو وہ دوسرے کو حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہو، لیکن جو ہے وہ انسان وہ اس فطری لحاظ سے اگر اس کی فطرت سالم ہے وہ اس کو ناپسند کرے گا، ایمان کو وہ پسند کرے گا اور فسق و فجور کو ناپسند کرے گا۔ یہ ہدایت تکوینی خداوند عالم نے وہ ہر انسان کے اندر قرار دی ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہدایت ابتدائی جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ ہدایت ابتدائی ہے۔ اس ہدایت کے مقابل میں خداوند عالم نے ضلالت کو قرار نہیں دیا، اس کے مقابل میں ضلالت نہیں ہے۔ یعنی خداوند عالم نے وہ کسی مخلوق کو اس طرح خلق نہیں کیا کہ اس کے لیے ہدایت ضلالت کو قرار دیا ہو، نہ، فقط یہاں پر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت تکوینی۔ دوسری ہدایت ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی اس ہدایت کو کہا جاتا ہے کہ خدا نے کچھ قوانین، کچھ دستورات وہ انسان کے تکامل کے لیے وہ نازل کیے ہیں اور دستورات اور احکام بنائے ہیں۔ جو ان دستورات پر عمل کرے گا وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ مثلا جو ہے وہ انسان کے کچھ وظائف وہ عبادی وظائف ہیں، کچھ اجتماعی وظیفے ہیں اور تکالیف ہیں اس کی،
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادی اس کے امور ہیں۔ اور اجتماعی امور میں انسان کے لیے خداوند عالم نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، غیبت کو حرام قرار دیا ہے، ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا ہے، اور وظائف والدین کے احترام کو وہ لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ قوانین خداوند عالم نے یہ قوانین جو قرار دیے ہیں، اگر انسان وہ ان قوانین پہ عمل کرے تو سعادت کی زندگی گزارے گا۔ اس ہدایت تشریعی کے مقابل میں بھی ضلالت نہیں ہے، یعنی خداوند عالم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ جس سے انسان گمراہ ہو، یہاں پر بھی گمراہی نہیں ہے۔ پس ہدایت تکوینی کے مقابل میں بھی ضلالت اور گمراہی نہیں ہے، دوسری ہدایت تشریعی ہے اس کے مقابل میں بھی ضلالت اور گمراہی نہیں ہے، تیسری قسم ہے ہدایت کی، اور وہ ہے ہدایت لطفی۔ عزیزاً، ہدایت تشریعی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ آیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ انسان یا سورہ دہر، آیہ نمبر 3۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے آپ وہ شکر گزار ہو جائے وہ یا کفران نعمت کرے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ وہ فکر مند ہوتے تھے، اور بعض افراد کی نسبت تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے۔ جس طرح کی تاریخ میں ملتا ہے کہ حارث بن نوفل کہ رسول گرامی اسلام بہت چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اور اس کے لیے رسول گرامی اسلام نے استدلال قرآن کی آیات کو پیش کیا، استدلال کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح اور بہت سارے افراد ہیں، ابو جہل کے لیے کچھ کم وہ معجزے تو نہیں دکھائے، کچھ کم آیات کی تلاوت تو نہیں کی، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول گرامی اسلام ناراحت ہوتے تھے۔ اور تو خداوند عالم نے سورہ انعام کو آپ ملاحظہ کریں، سورہ انعام کے آیہ نمبر 33، 34 اور 35 کہ فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے میرے حبیب، قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، آپ کو محزون کرتی ہیں یہ باتیں، کہ الذی یقولون، کہ یہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو محزون کرتی ہیں یہ چیزیں۔ فإنہم لا یکذبونک، لیکن اے حبیب یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو محزون کرتی ہے، آپ کو دکھ دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ فرمایا کہ اے حبیب، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن تکذیب اور ایذا پر انہوں نے صبر کیا، ان رسولوں نے ان کی ایذا پر اور ان کی تکالیف پر اور جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آن پہنچی۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے میرے حبیب اگر ان لوگوں کی بے رخی اور جو اسلام نہیں لاتے اور ان آیات الہی کو دیکھنے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور ان کی بے رخی اگر آپ پر سخت گزرتی ہے اور گراں گزرتی ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اور اگر جو ہے وہ آپ کر سکیں، آپ سے اگر ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ آپ بنا لیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر وہاں سے کوئی آیت آپ لے کر آ جائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اگر کوئی آیت نشانی لے بھی آئیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر خدا چاہے تو ان سب کو ہدایت پر لا سکتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لیکن عزیزان خدا اگر چاہے تو سب کو ہدایت پر لا سکتا ہے، تو یہ تو ایک ہدایت کیا ہو جائے گی؟ ہدایت اجباری۔ جس طرح کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو خلق کیا ہے
وہ سب کے سب اطاعت میں ہیں اور کوئی بھی عصیان نہیں کرتا، خدا کے حکم سے کی نافرمانی کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو خدا اگر چاہتا تو انسان کو اسی شکل میں پیدا کرتا، کوئی بھی عصیان نہ کرتا، لیکن اس قسم کی ہدایت کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہدایت اجباری ہوگی، جبری ہدایت ہوگی، اور جبری ہدایت کی صورت میں انسان کا جوہر سامنے نہیں آتا۔ یہ عیناً اسی طرح ہے کہ اگر ایک استاد کہتا ہے کہ میں ابتدائی سال میں اگر ایک استاد اپنے شاگردان سے کہتا ہے کہ میں سب کو آخر سال 100 نمبر جو ہے وہ سب کو دے دوں گا، اب اس میں جو ہے وہ ان طالب علموں کا کیا اختیار ہے؟ کچھ نہیں۔ لہذا اس آیہ مبارکہ میں فرمایا اگر ہم چاہتے، لیکن جو ہے وہ انسان کی خلقت ایسی نہیں ہے، انسان کو با اختیار خلق کیا ہے، اور جب با اختیار خلق کیا ہے تو اس صورت میں وہ خود انسان اس ہدایت کے راستے کا انتخاب کرے۔ لہذا فرمایا کہ ان لوگوں کی بے رخی وہ آپ کو اس قدر ناراحت کرتی ہے کہ سورہ شعراء آیہ نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے رسول آپ اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ جو ہے وہ اس رنج میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان کھو دیں گے، آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ رسول گرامی اسلام اس قدر فکر مند ہوتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ فرمایا کہ آپ اس قدر فکر نہ کریں، آپ کا کام اس تبلیغ کرنا ہے، ان آیات کو ان تک پہنچانا ہے، نتیجے کے آپ ضامن نہیں ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لہذا عزیزان یہ ہدایت تشریعی و ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، راہ کی بھی اور چاہ کی بھی، یعنی کنویں کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے اور کنویں میں گراتا ہے اس کو بھی ہم نے دکھا دی ہے، اور راہ راست کو بھی ہم نے دکھا دی ہے۔ بس عزیزان یہ دو قسم کی ہدایت جو ہے، ہدایت تکوینی اس کے مقابل میں ضلالت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، ہدایت تشریعی اس کے مقابل میں بھی گمراہی نہیں ہے، یعنی ہدایت تشریعی کے مقابل میں خداوند عالم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ جس سے انسان گمراہ ہو، بس یہاں پر بھی ضلالت نہیں ہے۔ ضلالت پھر کہاں پہ ہے؟ وہ ہے تیسری قسم ہے ہدایت لطفی، اور اس کے مقابل میں آتی ہے وہ ضلالت و گمراہی کیفری، اس کو ہم ضلالت کیفری سے تعبیر کرتے ہیں، ہدایت لطفی۔ اور یہ دونوں ہدایت لطفی اور ضلالت کیفری یہ دونوں نتیجہ ہیں اس ہدایت تشریعی کا، اور اثر ہیں اس ہدایت تکوینی اور تشریعی کا اثر ہیں یہ ہدایت لطفی اور ضلالت کیفری۔ جو انسان اس ہدایت تشریعی پہ عمل کرتا ہے، اس ہدایت تکوینی سے خداوند عالم نے جو نور توحید انسان کے وجود میں جو نور پیدا کیا ہے، اس کی ضمیر میں اور اس کی سرشت میں اس نور کو رکھا ہے، اور ہدایت تشریعی کے مطابق انسان توحید کا اقرار کرتا ہے اور راہ توحید کا انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے خداوند عالم نے ہدایت لطفی کو قرار دیا ہے۔ اور جو شخص اس ہدایت تشریعی اور ہدایت تکوینی پہ لبیک نہیں کہتا اور ہدایت تشریعی کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے ضلالت کیفری ہے، عذاب کیفری ہے۔ سورہ محمد آیہ نمبر 17 والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، فرمایا کہ جو بھی خدا کی راہ پر آئے خدا اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو اس راہ ہدایت پر آتا ہے، ہدایت تکوینی کی اس چراغ کی روشنی میں ہدایت تشریعی کی راستے کو اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ زادہم ہدی، ہم اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو ہدایت لطفی کہتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اسے ہم تقوی عنایت کرتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، سورہ عنکبوت آیہ نمبر 69۔ جو ہماری راستے میں جہاد کرتا ہے
البتہ جہاد وہ ضروری نہیں کہ انسان اسلحہ لے کر جو ہے وہ دشمن کے مقابل میں آئے نا. ہاں یہ جہاد کا وہ ایک معنی، جہاد بمانے وسیع جو ہے وہ اپنے وسیع معنی کے اعتبار سے انسان اپنی خواہشات کے مقابل میں جہاد کرتا ہے، انسان برائی کے مقابل میں جہاد کرتا ہے. جو بھی ہمارے راہ میں نکلتا ہے، جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں کی اسے ہدایت کرتے ہیں. ان اللہ مع المحسنین، اور خدا محسنین کے ساتھ ہے. عزیزاً اس کو کہا جاتا ہے ہدایت لطفی، یعنی جو انسان اپنے آپ کو جو ہدایت کے راستے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، خداوند عالم اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو ہدایت پہ لے جاتا ہے. لیکن ایک انسان جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہی نہیں ہے، وہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اسی گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو خداوند عالم اس کو کس طرح ہدایت دے گا؟ عزیزاً ہدایت اور گمراہی کے اسباب کو خود انسان نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس ہدایت لطفی کے مقابل میں ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور وہ گمراہی کہ اگر کوئی انسان ضلالت کے راستے کی طرف نکلتا ہے تو خداوند عالم اپنا دست عنایت اس سے اٹھا لیتا ہے، اور جو ہی خداوند عالم اپنا دست عنایت اس سے اٹھا لیتا ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا قرآن میں کہ سورہ نحل آیہ نمبر 93 میں وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فرمایا کہ جسے وہ خدا چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو عزیزاً یہ ہدایت کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے، گمراہی کی نسبت بھی خدا کی طرف دی گئی ہے. تو یہ ضلالت وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ یہ ضلالت کیفری ہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یہ ہدایت لطفی ہے. لہذا اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ضلالت ایسا نہیں کہ خداوند عالم نے کوئی ایسا قانون بنایا کہ جس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہونا، وہ ہدایت تشریعی کے مقابل میں ضلالت نہیں ہے. یہ ضلالت خود انسان کے اس عمل کا اثر ہے کہ سورہ صف میں آیہ نمبر 5 فرمایا فَلَمَّا ذَاغُوا أَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو خدا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ایک انسان جو خود ٹیڑھا ہے، وہ سیدھا نہیں ہونا چاہتا، راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی. یہ سورہ مائدہ آیہ نمبر 13 میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ان کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کے اپنے محل سے بدل دیتے تھے، اور انہوں نے اس میں سے ایک حصہ بھلا دیا کہ جس کی انہیں ہم نے نصیحت کی تھی. خدا نے جو انہیں عطا کیا اس کو انہوں نے بھلا دیا، کلام الہی کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور جو خدا سے عہد کیا تھا وہ عہد انہوں نے توڑ دیا. خب جو انسان خود اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے تو خدا اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ اس کو خدا ہدایت نہیں دے گا. یہ سورہ اسراء میں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت میں بھی وہ اندھا ہوگا. جو اس دنیا میں اندھا ہے، البتہ یہاں پر اندھا یعنی جس کی بینائی ختم ہو جائے بیچارہ آخر عمر میں، مثلا بعض لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے، اندھا ہو گیا، تو قیامت میں یہ اندھا نہ ہے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی وہ دوسری آیات کو میں عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. وہ سورہ اعراف آیہ نمبر 179 کہ جس کو ہم نے اس آیت کو کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ فرمایا ہم نے ان کو دل دیے لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کی، اور ہم نے جو ہے وہ ان کو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دیں لیکن انہوں نے حق و حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں، آنکھیں بند کر لیں، یعنی اپنے آپ کو اندھا بنا لیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے لیکن انہوں نے حق و حقیقت کو سنی انسنی کر دی،
اپنے، جس طرح کہ مشرکین مکہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے تاکہ رسول گرامی اسلام سے آیات کو نہ سنیں، ان آیات الہی کو نہ سنیں، یعنی اپنے آپ کو بہرا بنا لیا، آیات الہی کو دیکھ کر اندیکھی کی، اپنے آپ کو اندھا بنا لیا، دل دیا، غور و فکر نہیں کیا۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جب ہم نے ان کو دل دیا، انہوں نے غور و فکر نہیں کی تو کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دل کو بند کر لیا، تو ہم نے بھی اس پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ہم نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اس لیے کہ جب انہوں نے خود اپنے آپ کو بہرا بنا لیا تو ہم نے بھی اس پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور جب انہوں نے حقیقت کو دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر لیں تو ہم نے بھی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم۔ سورہ جاسیہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر 23 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ جنہوں نے اپنا الہ اور معبود ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تو خداوند عالم نے ان کے وہ کانوں پر اور دلوں پر مہریں لگا دیں، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب خدا کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو عزیزاً یہ ہدایت جو ہے ہدایت لطفی، کہ انسان خود اپنے آپ کو ہدایت کی راہ میں لائے، اور یہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ مثال کو دی ہے، باران رحمت جو ہے وہ برس رہی ہو، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس باران میں نہیں لائے گا تو کس طرح وہ اس باران رحمت سے بہرہ مند ہوگا؟ اپنے آپ کو اس باران رحمت میں لانا ہوگا، اپنے آپ کو اس ہدایت کے راستے پہ لانا ہوگا، اور جب انسان اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لائے گا تو ہدایت لطفی اس کے شامل حال ہوگی، خداوند عالم بھی اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ لیکن ایک شخص جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے، اور یہ انسان کے اس اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یہ گمراہی اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کو جو ہے وہ پیش کروں کہ ادخلوا الجنہ بما، سورہ نحل آیت نمبر 32 ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اپنے نیک عمل اور کردار کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 14 میں وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ گمراہی کے راستے میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو، ذوقوا عذاب الخلد، یہ ہمیشگی کا عذاب اب چکھو۔ انسان کے اپنے جو ہے وہ عمل کا نتیجہ۔ لہذا عزیزاً یہ بحث ہدایت و گمراہی نہایت اہم بحث ہے، اور 3 قسم کی ہدایت ہم نے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کی ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، ان 2 کے مقابل میں اصل ضلالت نہیں ہے، اور ہدایت لطفی جو نتیجہ ہے اسی ہدایت تکوینی و تشریعی کا، اس کے مقابل میں ضلالت و گمراہی کیفری ہے، گمراہی کیفری اس کے مقابل میں آتی ہے، اور خداوند عالم جو ہے وہ پھر انسان کو وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور خداوند عالم کا کسی کو گمراہ کرنے کا قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند عالم اس کے لیے گمراہی کے اسباب فراہم کرے، نہ، بلکہ وہ استاد بزرگوار رحمۃ اللہ مظاہری کی تعبیر کے مطابق کہ گمراہی سے مراد یہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک پہاڑ پہ جائے اور ایک بڑے پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا دے تو جب تک انسان کے دونوں ہاتھ اور انسان کی عنایت اس پتھر کو ہے تو یہ پتھر نہیں گرے گا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹا لے تو یہ پتھر گرے گا اور پاش پاش ہو جائے گا۔ ضلالت یہی ہے، جب تک خداوند عالم کا وہ دست عنایت انسان کو حاصل ہے انسان ہدایت پر ہے، اور جو ہی خداوند عالم اپنا دست عنایت کسی سے اٹھا لیتا ہے یہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور خداوند عالم دست عنایت کس شخص سے دست عنایت کو اٹھاتا ہے؟ جو انسان ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے اور جو اسی راہ ضلالت کو ہی جاری رکھنا چاہے، خداوند عالم اپنا دست عنایت اٹھا لیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہدایت اس حدیث کو آخر میں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کروں، قال رسول اللہ سبعۃ
یذلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن خداوند عالم 7 افراد ایسے ہیں کہ جو خدا کے سائے رحمت میں ہوں گے، خدا کے اس رحمت کے سائے میں یہ 7 افراد ہیں۔ فرمایا امام عادل، ایک عادل رہبر خدا کے وہ سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ جوان کہ جو خدا کی اطاعت میں، جس نے جوانی خدا کی اطاعت میں گزاری ہو، خدا کی بندگی میں جس نے وہ زندگی گزاری ہو۔ کہ حدیث میں ہے ان اللہ لیفرح بتوبۃ الشاب، خداوند عالم جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، اور خداوند عالم خوشحال، اگرچہ یہ تعبیر ناقص ہے کہ خداوند عالم خوشحال ہوتا ہے، جوان کی توبہ سے خوشحال ہوتا ہے۔ جس طرح اگر انسان سے اگر ایک چیز گم ہو جائے، قیمتی چیز گم ہو جائے، اور اگر انسان کو وہ جب مل جاتی ہے تو انسان کس قدر خوشحال ہوتا ہے، خداوند عالم اس سے کہیں زیادہ خوشحال ہوتا ہے جوان کی توبہ سے۔ وَالرَّجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، فرمایا یہ بھی خدا کے سائے میں ہے، اس رحمت کے سائے میں ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ افراد، وہ 2 شخص کے جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، کسی وہ دنیاوی لالچ میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، خدا کے لیے محبت ہو۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ایک دوسرے سے محبت ہے خدا کے لیے، اگر ایک دوسرے سے دشمنی ہے خدا کے لیے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ اور ایسا شخص کہ جو ذات صاحب منصب و صاحب جمال ہو، اور کوئی خاتون اس کو گناہ کی دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ مجھے خدا کا خوف ہے، خدا کا خوف ہے، فرمایا یہ بھی خدا کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور خدا کی وہ ہدایت لطفی اس کے شامل حال ہوگی۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور وہ شخص کہ جو صدقہ دیتا ہے اور اس کو مخفی کرتا ہے، چھپاتا ہے، اس کو اعلان نہیں کرتا۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے دائیں نے جو کچھ انفاق کیا ہے اس کے بائیں کو خبر نہ ہو، اس قدر وہ مخفی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اس ہدایت لطفی خداوند عالم کی ہدایت اس کے شامل حال ہوگی۔ وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص جو خدا کے ذکر میں ہو اور خدا کے ذکر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، فرمایا کہ یہ بھی اس ہدایت لطفی اس کو شامل حال ہوگی، اور یہ خدا کی اس رحمت کے سائے میں ہوگا۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ خداوند عالم کی اس ہدایت لطفی ہم سب کے شامل حال ہو، کہ کل انشاءاللہ اس ہدایت کے وہ اسباب کو ہم بیان کریں گے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اس ہدایت لطفی کو اپنے شامل حال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ہدایت ہم سب کو عنایت فرمائے، اور اس ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کو دور کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔